اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 94 یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب عرب میں اسلام انقلابی کیفیت سے گزر رہا تھا تو معاشرے میں مسلمان اور کافر خلط ملط تھے۔ ایک مشرک اگر کلمہ پڑھ لیتا اور مسلمان ہو جاتا تو ظاہری طور پر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں نمایاں امتیاز نہیں تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا۔ تو ان حالات میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اسلام اور مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران بعض اوقات اس کے باوجود کوئی پیچیدہ صورتحال پیش آ جاتی۔ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حرکات قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے الصبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری ہم ان کے ایک آدمی سے ملے اور ہم نے اس پر قابو پا لیا۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا اسامہ اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اسامہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اس کو قتل کر دیا؟ یعنی اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پناہ چاہنے کے لیے ایسا کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ کئی بار دہرائے کہ کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ اتنی بار دہرائے کہ حتیٰ کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا اور میں آج ہی اسلام لاتا تاکہ میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد مسلمان کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ ایک اور روایت میں اسی حدیث کے سلسلے میں یہ بھی مزید بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ اس کلمہ کا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ رب کریم فرماتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، کہ ایسے شخص کو کافر سمجھ کر
کافر سمجھ کر مار دو اور مال غنیمت اس سے حاصل کر لو۔ رب کریم فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بڑی غنیمتیں ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کے مال غنیمت آنے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے تم اس مال غنیمت کے لیے حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو۔ اور تاریخ اسلام جانتی ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اتنا پھیلا کہ مال غنیمت سے بعض اوقات مسجد نبوی کا صحن بھر جاتا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بھاری اور وزنی اور اجر کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام درمیان میں آ جائے تو تلوار کو روکنا ہوگا۔ جب کسی نے اللہ کا نام لے لیا تو پھر اس پر تلوار اٹھانا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مومن کے اعمال جب تولے جائیں گے اور وہ تھوڑے ہو رہے ہوں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا حساب پورا کرو اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے حساب میں ڈالو۔ مومن کہے گا اس چھوٹے سے کاغذ سے کیا ہوگا، مگر جب وہ کاغذ ڈالا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دیکھا جائے گا تو اس کاغذ پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جو اس مومن نے صدق کے دل سے کبھی پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بہت برکت اور وزن ہے۔ رب کریم اسی آیت میں مزید فرماتا ہے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ایک دور آخر تم پر بھی تو ایسا ہی گزرا تھا کہ جب تم بھی تو اسی طرح نو مسلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہجرت کی توفیق دی، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور تمہیں ایک بہت بڑا اجتماعی ماحول مل گیا، بہت بڑی اسلامی فوج کا تم حصہ بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ مگر جو لوگ اب تک بکھرے ہوئے ہیں، انہیں ہجرت کی توفیق نہیں ملی، کفار نے انہیں روک رکھا ہے، اب اگر کہیں تم سے ان کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں تو بدگمانی نہ کیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انسان کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، نیت کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو ہم یہ مت کہیں کہ تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ اور پتہ چلتا ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مقتولین کی دیت بھی ادا کی۔ آیت نمبر 95 ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ درجاتم آیت نمبر 96 ہے آگے، درجاتم منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 95 اور 96 کو ہم نے اکٹھے لیا ہے۔ انہی دونوں آیات کا ترجمہ ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ نہیں برابر ہو سکتے مومنین میں سے ایک وہ جو گھر بیٹھنے والے ہیں سوائے معذور کے، اور دوسرے وہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان مومنین پر جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے۔ اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر ہے ان کا، درجات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 94 کو ذہن میں لائیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اب صاف باطن مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ جہاد کے سفر میں چونکہ قتل مومن کا اندیشہ ہے، اس لیے جہاد
میں شرکت کے خیال سے مسلمان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو گئے کہ جہاد میں شرکت ہی نہ کی جائے، بلکہ اس کی بجائے گھر میں ہی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، تسبیحات، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی رضا کے کام کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تصحیح کے لیے آیت نمبر 95 اور 96 نازل فرمائی، اور رب کریم نے فرمایا کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے والوں سے ان لوگوں کے درجے بہت زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے مال اور اپنے جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کی دو قسمیں بیان کی، ایک کو قائدون کا نام دیا اور دوسرے کو مجاہدون کا نام دیا۔ تو قائدین وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں، نوافل میں، تسبیحات میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور دین کے کام اپنے گھروں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، انہیں رب کریم نے قائدون کہا۔ اور مجاہدون جہاد کرنے والے، وہ زمانہ چونکہ قتال فی سبیل اللہ کا تھا، مسلمان حالت جنگ میں تھے، تو یہاں مجاہدون سے مراد قتال فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے میدان جنگ میں نکلنے والے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں نکلنے والے جو مجاہد ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، جان اور مال، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے ان قائدون پر جو گھر میں رہ کر صرف عبادات میں اور نیک کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ وہ قائدون جو ہیں وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے بھی بہت اچھا وعدہ ہے، یقیناً انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن جو درجہ مجاہدین کو حاصل ہے، رب کریم فرما رہا ہے، وہ قائدون کو نہیں حاصل۔ تو گھر میں بیٹھ کر صرف عبادات میں مصروف رہنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بلند تر درجہ ہے جو اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے مشقت اٹھا کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنا مال، جان سب کچھ پیش کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہو رہی ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو، جیسا کہ غزوہ تبوک کے وقت جہاد فرض عین ہو گیا تھا، حکمران وقت کی طرف سے اعلان عام کیا گیا تھا کہ سب نکلو سوائے معذورین کے۔ تو اس صورت میں جو نہ نکلے ان کا مواخذہ ہوتا ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو، جب سب کے لیے نکلنا فرض قرار دیا گیا ہو۔ تو یہاں جن حالات کی بات ہو رہی ہے وہ جہاد کفایہ کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، جب جہاد سب پر فرض نہ ہو بلکہ صرف جو جہاد میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں۔ تو جب جہاد فرض کفایہ ہو تو ٹھیک ہے، جو گھر میں بائی چوائس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادات کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے لیے رب کے بہت بہترین وعدے ہیں، رب کی طرف سے بلند درجوں کا وعدہ ہے، رب کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، اور رب کی رحمت کا سایہ ان پر ہے۔ رب نے ان کے ساتھ خاص وعدے کیے ہوئے ہیں۔ رب کریم یقیناً مومن کو اس کی کوششوں کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے، اور اس طرح کی آیت رب کریم نے سورۃ الحدید میں بھی بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ جس شخص نے، ترجمہ ہے اس کا، جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جنگ کی، وہ جس نے یہ کام پیچھے کیے، فتح مکہ کے بعد کیے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان کا درجہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور کفار سے جہاد اور قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب اور نیک وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔
हाँ, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया, ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, वो लोग जो इल्म रखते हैं वो उनके बराबर नहीं हैं जो इल्म नहीं रखते, इल्म रखने वालों के बेहतरीन दर्जात हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि नहीं है बराबर वो जो घर में बैठकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और वो जो घर से निकल कर अल्लाह की राह में सफ़र करके मुशक्क़त उठाकर अपनी जान और माल के साथ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हैं। तो फिर क्या दिल चाहता है कि इतने दर्जात और रहमतों के वादों को सुनकर क्या कायदीन बनकर घरों में रह जाने को दिल करता है, या मुजाहिदीन बनकर अल्लाह के ख़ास इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने को दिल करता है। इस आयत में जिहाद क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह ही की बात हो रही है, क्योंकि उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में लोग हालत जंग ही में थे। क़िताल उस वक्त की ज़रूरत थी, मगर जिहाद का लफ्ज़ बहुत वसी है। मोमिन के लिए तो हर वक्त हर जगह जिहाद का मैदान खुला होता है। पहले कदम से ही लेकर नफ्स के जिहाद से लेकर माशरे में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ उठ खड़ा होने तक हर जिहाद से मोमिन गुजरता है। फिर मैदान जंग में भी अगर उसे अपने जान और माल के साथ दुश्मन के सामने सफ़ आरा होना पड़े तो मुजाहिद जो है वहाँ भी अपने आप को पेश कर देता है। तो सोचें कि कायदीन में शामिल होना है या मुजाहिदून में। कायदीन रुखसतों की सतह पर जीते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात जैसे फ़राइज़ ही पूरे करते हैं। वो अपने आप को आगे बढ़कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए पेश नहीं करते, उनके लिए भी अच्छा वादा है। मगर उससे आगे मुजाहिदून जो होते हैं वो अजीमत की सतह पर जीते हैं, आगे बढ़कर अपने आप को अल्लाह के दीन को जिस वक्त जिस अंदाज में उनकी ज़रूरत हो अपने आप को पेश कर देते हैं। वो सिर्फ अपनी आखरत ही की फ़िक्र नहीं करते, बल्कि अल्लाह के तमाम बंदों की आखरत की फ़िक्र में लगे रहते हैं। उनका फोकस आला से आला दर्जात के हसूल की तरफ होता है। वो इतने अलर्ट रहते हैं कि वक्त के तकाज़ों को पहचानने की फ़िक्र में रहते हैं कि अब दीन को किस वक्त किस कुर्बानी की ज़रूरत है। वो आपस में जुड़े रहते हैं, टीम वर्क करते हैं, अच्छी से अच्छी उन्हें कंपनी मिलती है, अपने वक्त को आला से आला मकासद में सर्फ करने के उन्हें मौके मिलते हैं, आला से आला जन्नतें मिलती हैं, आला से आला रहमतों के दर्जात मिलते हैं। तो सोचें कि कायदीन की सतह पर रहना है या मुजाहिदीन की सतह के लिए कोशिश करनी है। तरीन वादे फरमाए हैं रब्बे करीम ने, बुलंद दर्जात के वादे किए हैं और मगफरत और रहमत का वादा किया है। अच्छा, इसी आयत में एक लफ्ज़ है गैर उली दररी, सिवाय माजूर के, उसे हमने ब्रैकेट में रख लिया था। अब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि रब्बे करीम ने ये जो बयान फरमाया है कि मोमिनीन के दो दर्जे हैं, कायदून और मुजाहिदून। कायदून के लिए भी वादा है और मुजाहिदून के लिए बेहतरीन वादे हैं। तो सिवाय माजूर के, इन लफ्ज़ों के बारे में सही बुखारी में है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो इसमें गैर उली दररी के अल्फाज ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और वही लिखवाना शुरू की। इसी दौरान इब्ने उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नाबीना थे वो आए, उन्होंने वही के अल्फाज सुने तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं तो नाबीना हूँ, माजूर हूँ, अगर मुझ में ताकत होती तो ज़रूर मैं मुजाहिदून में शामिल होता। हदीस मुबारका में है कि अभी ये अल्फाज इब्ने उम्मे मखतूम के ये अल्फाज अभी उनके लबों से ख़त्म ना हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है, गोया मैं अभी देख रहा हूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में था और मुझ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान का ऐसा बोझ पड़ा कि मैंने इससे ज़्यादा बोझल चीज़ ज़िंदगी भर नहीं उठाई होगी। वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमानियत नाजिल हुई और वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है कि बाद में उतरे हुए अल्फाज को मैंने अपनी तहरीर में बाद में बढ़ाया। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम की सिफ़त समी बसीर है।
وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ فرش پر رہنے والے کی ابن ام مکتوم کے دل کی سچائی اور اخلاص کو عرش پر بیٹھے ہوئے اس سمیع بصیر نے ایک لمحے میں سنا، اور ایک لمحے میں اس کی پکار، اس کی دل کی تڑپ اور اس کے اخلاص کو رب کریم نے جانا، اور اس پر غیر اولی درری کے الفاظ رب کریم نے نازل فرمائے۔ صحیح بخاری میں بالکل اسی قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے، جو ایسے ہی معذورین کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب تم جہاد کے لیے سفر کرتے ہو یا جس سفر کے لیے بھی تم کوچ کرو، وہ تمہارے ساتھ اجر میں یکساں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ ہی میں مقیم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انہیں ان کے عذر نے روک رکھا تھا، ورنہ وہ دین اسلام کے لیے کام کرنے کی تڑپ سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ معذورین اپنی نیتوں اور ارادوں کے اخلاص کی وجہ سے مجاہدون کے سے کام نہ کرنے کے باوجود مجاہدون کے درجے اور فضیلتوں کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے عذر کو قبول فرمایا، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر اولی درری سوائے معذورین کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کا جہاد کا جذبہ اتنا ان کے اندر قوی تھا اور اتنا بلند تھا کہ باوجود نابینا کے وہ مشقت اٹھا کر کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ یقیناً رب کریم کی ذات سمیع بصیر ہے۔ زمین پر رہنے والے مومن کے دل کی سچائی اور اخلاص فرش سے عرش تک پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طلب کو سنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جیسے خولہ بنت ثعلبہ کے دل کی بے قراری کی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے سنا جب انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے خامد نے مجھ سے زہار کے الفاظ بولے ہیں۔ اب میں اس زہار جو تھا وہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ اگر خامد بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ آج سے تم میرے لیے ماں کے برابر ہو، تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے بھی ایسے الفاظ بولے۔ وہ انتہائی بے قرار ہو کر اور تڑپ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی کہ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ شوہر کے گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے بچوں کا اور میرا کیا بنے گا؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مگر وہ اتنی ہی تڑپ اور بے قراری کے ساتھ اپنا الفاظ دہراتی رہیں، یا رسول اللہ میرے لیے کچھ کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی وہیں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے قراری کے ساتھ اپنا دکھ بیان کر رہی تھی، وہ الفاظ اتنے اونچے نہیں تھے کہ وہ مجھے سنائی دے رہے تھے واضح طور پر، وہ واضح طور پر مجھے بھی سنائی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مگر عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ الفاظ سنے اور فوراً وحی بھیجی اور زہار کے اس رسم کو ختم کیا، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اس کے لیے رب کریم نے کفارے کے تمام تر مسائل رب کریم نے اپنی وحی کے ذریعے نازل کیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے تھے کہ اللہ ان کے دل کی سچائی اور تڑپ کو پہچانتا تھا اور ایک لمحے میں ان کی بات کا جواب دیتا تھا۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، مگر دعائیں ہمارے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی ہے، وہی سمیع بصیر ہے، مگر ہم مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ دل میں وہ عشق کی چنگاری ہے ہی نہیں جو مومن کی شان اور مومن کی پہچان ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے دل کی تڑپ کے ساتھ کہی تھی کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بھی اپنی تمام صفات کے ساتھ موجود ہے جو پچھلے زمانے میں تھا۔ اللہ تو وہی ہے، آج بھی وہ ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر آ کر پوچھتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، مگر کوئی نہیں ہے جو نالہ نیم شبی میں
رات کے پچھلے پہر رب سے مانگے۔ ہم مہندی کے رسومات کے لیے تو ساری رات جاگ سکتے ہیں، مگر تہجد کے لیے ہم بستر سے اٹھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہے۔ رب کریم فرماتا ہے تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ کیا قائدون رہ کر ہی زندگی گزار دیں گے، یا ہم دین اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہوئے مجاہدون کے درجے تک پہنچیں گے۔ آج دل سے عزم کرتے ہیں کہ رب کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق جد جہد کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مقام عطا فرمائے کہ اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتے ہیں جواب آخر۔ رب کریم نے مجاہدون کے لیے جو درجے بیان فرمائے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، مجاہدون کے لیے رب کریم نے تیار کر رکھے ہیں۔ جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کے لیے یعنی مجاہدون کے لیے رب کریم نے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب کریم نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھو کتنی فضیلت دی ہے ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر، اور آخرت تو بہت بڑی ہے درجے کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں جن کی روح قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین پر۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اس آیت میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اسلام لانے کے بعد مکہ معظمہ ہی میں انہوں نے رہنا پسند کیا اور ہجرت فرض ہونے کے باوجود اور استطاعت جسمانی رکھنے کے باوجود انہوں نے مشرکوں کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ مگر یہ حکم عام ہے کہ مسلمان چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کا ہو یا آپ کے بعد کا دور کا یا آج کا مسلمان بھی، آج بھی اگر مسلمان بائی چوائس ایسے ملک یا ایسے ماحول میں رہنے کو پسند کرتا ہے جہاں دین اسلام پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو، جہاں کھلم کھلا نماز وہ نہ پڑھ سکے، جہاں وہ حرام کھانے سے نہ بچ سکے اور چاروں طرف اس کے کفر و شرک گھرا ہوا ہو، پھر بھی وہ اپنی مرضی سے وہاں رہ رہا ہو، تو ایسے لوگوں کی موت کے لمحے کے منظر کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ موت کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور اور ضعیف تھے کہ ہم مخالفین کے دباؤ اور ڈر کی وجہ سے ہم دین کا کام نہ کر سکے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کہیں اور چلے جاتے، پہاڑ، جنگل، صحرا، کہیں وہاں جا کر رہتے، وہاں جا کر چاہے بکریوں کا دودھ پیتے، جنگلی پھل کھا کر گزارا کرتے، اس طرح تم کفر کی اطاعت کرنے سے تو بچ جاتے۔ رب کریم نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دین کو ثانوی چیز سمجھ لینا اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی زد میں آ جانا، اپنی جائیدادوں، کاروبار اور قبیلے کو مد نظر رکھنا اور بغیر کسی جسمانی معذوری کے دارالکفر ہی میں پڑا رہنا، اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، کیونکہ یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ گھر بار جائیداد کی محبت کو دین کی محبت پر ترجیح دینا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ دین پر عمل پیرا کے لیے صالح ماحول کی تلاش اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ دین پر عمل پیرا کے لیے صالح ماحول کی تلاش اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان مسلم ملک میں بھی رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں اور بدکاریوں ہی کے ماحول میں زندگی گزار دیتا ہے اور وہ اسے پسند بھی کرتا ہے، تو بھی اس کے لیے بھی موت کے فرشتے انہیں موت کے وقت انہیں یہی کہتے ہیں، قالوا فیما کنتم، کہ تم کس حال میں تھے، تم نے ساری زندگی برائیوں کے ماحول میں گزار کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مال اور جائیداد پر اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے اللہ کے مومن بندے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو کفار مکہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چن لو، یا تو جو تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا ہمیں دے دو اور خالی ہاتھ ہجرت کر جاؤ، یا مکہ میں رہ جاؤ تو تمہارا مال تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر اور مالدار شخص تھے۔ انہوں نے فرمایا، میرا سارا مال اور جائیداد لے لو، فلاں فلاں جگہ پر میرا مال ہے۔ تو کفار نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ تو کفار میں سے کسی نے کہا کہ کہیں صہیب جھوٹ نہ بول رہا ہو، مگر دوسرے نے جواب دیا کہ صہیب جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہے۔ پھر جب ان کے جانے کے بعد وہ ہجرت کر گئے، تنہا صرف اپنی جان لے کر وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کے جانے کے بعد دیکھا گیا تو جہاں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میرا مال ہے، وہ مال وہیں موجود تھا۔ یہ خالی ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ رب کریم نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، سوائے ان مردوں اور عورتوں کے اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا تھا، نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی راستہ جانتے تھے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو بعید نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ واقعتاً بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان واقعی کمزور تھے، ہجرت کرنے کی کوئی راہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یا فی الحقیقت وہ معذور تھے، نہ ان کے پاس کوئی سواری کا بندوبست تھا، نہ پیدل سفر کرنے کی مشقت اٹھانے کے وہ قابل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہجرت نہ کرنے کے قصور پر معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں ایسے لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربی اور کئی دوسرے ناتواں مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ پائے گا اللہ کی زمین میں بہت بڑے ٹھکانے اور بہت بڑی وسعت۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں تو ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی سفر کیا جائے،
خواہ وہ جہاد کے لیے ہو، خواہ ہجرت کے لیے ہو، خواہ حج و عمرے کے لیے ہو، یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، یا دین حق کی تبلیغ کا سفر ہو، ان تمام میں مقصد سے پہلے یا بعد میں اگر موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہجرت کرے گا اور اپنے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رہنے کے لیے بہت وسیع جگہ عطا فرما دے گا، اس کو روزی اور اس کی روزی اور معیشت میں اللہ تعالیٰ اسے فراخی نصیب فرما دے گا۔ اس لیے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنے یا دین کے لیے کوئی سفر کرنے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہ کرنے والوں کے متعلق پچھلی آیت میں جب ہجرت نہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی اور وہ وعید مکہ کے مسلمانوں کے پاس بھجوائی گئی تو حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے اس وعید کو سن کر اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں اگرچہ ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، تاہم میں راستے سے واقف ہوں اور حیلہ سے آگاہ ہوں، اس لیے ان مشرکین کی زمین میں شام تک رہنا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہجرت کیے بغیر میں عذاب الہی کا مستحق ٹھہروں، مجھے ابھی پلنگ پر ڈال کر کندھوں پر رکھ کر مدینہ لے چلو۔ بیٹوں نے تعمیل کی اور باپ کو چارپائی پر ڈال کر لے چلے، لیکن تنعیم جو مکہ معظمہ سے 3 میل دور ہے وہاں تک پہنچ کر ان کی حالت غیر ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی اطلاع ہوئی تو افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ اگر مدینہ پہنچ کر وفات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اور وہ کتنا اجر پاتے۔ ادھر مشرکین مکہ نے سنا تو وہ بھی تانا دینے لگے اور کہنے لگے کہ مطلب تک بھی رسائی نہ ہوئی اور ناکامی بھی انہیں اٹھانی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے دین پر عمل کرنے کے مقصد کی نیت سے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 باتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ اس کے لیے زمین وسیع کر دے گا، اور دوسرا، اور زمین وسیع سے مراد زمین کی وسعت بھی ہے اور اس کے حالات کی فراخی اور وسعت بھی ہے، اور وقع اجرہ علی اللہ، اور دوسرا کیا وعدہ ہے؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور اگر ہجرت کرتے ہی اسے موت آ جائے اور وہ اپنے مطلوبہ مقام تک نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی سارے سفر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام شروع کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اگر وہ آپ سے نہیں ہو سکتا اور آپ اسے مکمل نہیں کر پاتے اور وفات ہو جاتی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فرض کیا کوئی مسلمان حفظ قرآن پاک شروع کرتا ہے، اسے مشکل بھی پیش آ رہی ہو، پھر بھی اسے نہ چھوڑے، وہ تھوڑا تھوڑا لگا رہے دل کے اخلاص اور جذبے کے ساتھ، پھر اگر ابھی مکمل نہ بھی ہوا ہو اور اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے علماء میں شمار کریں گے۔ تو دین کا کوئی کام آپ اس کے کرنے کی ابتدا کریں، ایک قدم ہم نے خود اٹھانا ہے، باقی میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھوا دیتا ہے۔ تو اس چکر میں ہمیں نہیں پڑنا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، کیسے ہوگا، ہم کہاں کر سکیں گے۔ بس ہمارا کام ہے کہ ہم لگے رہیں دل کے جذبے اور اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے۔ تو اس دوران اگر موت بھی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔